کہیے تو صحیح اپنا مال بھی حاضر ہے، تجارت بھی حاضر ہے، گھر والے بھی حاضر ہیں، ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ نے بتلایا تابع داری دیکھنا چاہتے ہو صدیق کو دیکھو، تابع داری دیکھنا چاہتے ہو نبی کے اس جانثار کو دیکھو، وفاداری دیکھنا چاہتے ہو نبی کے اس پیارے کو دیکھو، نبی کے اس لاڈلے کو دیکھو۔ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا، ہم اس لیے صدیق کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس صدیق نے نبی کے مسکرا دو۔ وہ ایک جگہ نا بندے بیٹھے ہیں اس طرح سارے پریشان، ہاتھ جماعت سے دلی پڑی تھی، سارے بیٹھے کہ نے کہا یار بڑے پریشان بیٹھے ہو، خیر تے آئے؟ کہتے برات چاہے یار، کہتے برات تے بندہ خوش ہوتا ہے کہ تم پریشان بیٹھے ہو، کہتے بس خوش آ گئی۔ بھی کامی صاحب کہنا خوش آ گئی تو برات والے تو نہیں کوئی بیٹا بھی برات والے وہ کسی نے پوچھا بھی انہوں ہویا کہ پتا تے کرو پچھو اس ایک جگہ گئی برات تے وہ کڑی منڈے والے کی نا آپس لڑائی ہو گئی، گل ہو گئی ہونی ہے، آپس لڑائی ہو گئی تے براتی جہے ہیں نا انہوں نے کہے یار تھی آپس لڑتے رہے ہو پر سانو تو روٹی کھواؤ، آپس لڑتے رہے ہو سانو تو روٹی کھواؤ۔ پنڈ والے نے کیا جہاں کڑی ہے بڑے غیرت قسم سے لوگ نہیں ہیں، کھیتے لڑائی ہوئی ہے کہہ رہے سانو روٹی کھواؤ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آ جاؤ پر شرط ہے کہ ایک ایک جنا آئے اندر، کنے کنے جنے ایک ایک اندر آئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک انہوں لے گئے اندر خوب چترول کی مار گیا، مار کے ماچس کی تیلی پرا دیا، انہوں نے کہا دند دے وچ مار دے گا تاکہ اگلے سمجھن کہ وہاں اندر بڑے بکرے تے چھترے نے جناب۔ باہر آ کے بہ گیا، اگلا گیا جان لگے اندر صحیح صحیح دسی کی کھاتا اندر آدھا بڑا ماری اندر جا اندر گیا تے وہ جناب انہوں نے بھی خوب چترول کی تھی تے ماچس دی تیلی پرا دی، ساری برات گئی کٹ کھائے باہر، کٹ کھائے باہر، جناب ماچس دی تیلی پڑی تھی، سارے بیٹھے تھے پریشان۔ تو ایک دوسرے نے پوچھا نا یار تو کی کھادا اندر؟ آندا یار کھوایا تو بڑا سواد ہے پر تیری جھوٹی پلیٹ کھواندے رہے نے، تیری جھوٹی تے برات والے نہیں ہے کہ ماشاءاللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور فضائل سنن لی بیٹھے ہو، ذرا مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ کی ہوندا ہے ایک دن میرے تے بڑا تہاڈا پریشر پی رہا ہے کہ یار بندے پتہ نہیں تنگ بیٹھے نے تے میرا دل کر رہا ہے مول صاحب ہاتھ لاواں یار بس کرو تے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ فٹافٹ کام ختم کریے۔ خوش جے اگر کہندے ہو تو بیان مزید من بعد سپیکر بھی کہہ رہے ہیں کہ الٹے ہو رہے ہیں۔ ہاں جی کر دیں بیان بھی صاحب؟ جی جی کرو کرو ذرا لے والا۔ الحمدللہ ولی والصلاۃ علی نبی والوزن والعدل بالنجم بوحدته بکبریائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إلى آخر في صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کو خدا کا رسول ہے بس، یارا چھوڑ دے سارے جھگڑیاں نو آ مل کے صحابہ دی تعریف کریے، جنہ تن من دن آقا تو وار دیتا اسی بھی اونا دے نال پریت کریے، لفظاں نو وضو کرا کے دل اونا دے واسطے مسیت کریے، الطاف زمانہ سانو دیوانہ پروانہ مستانہ دیوانہ آکے اسی پھر بھی صدیق صدیق کریے۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم ذی قدر ذی وقار اہل محلہ میرے گاؤں والو، میں بغیر تمہید کے بات کو شروع کرنے لگا ہوں، تمہید نہیں باندھتا، صرف اپنے موضوع پر آنے لگا ہوں، فوراً اپنے موضوع پر آنے لگا ہوں، توجہ سے میری بات کو سماعت کرنا ہے۔ آپ حضرات اتنی سردی کے اندر کیوں آ کر کے بیٹھے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے۔ آپ کہیں گے کہ ہم خلیفہ بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بیٹھے ہیں،
آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کا تذکرہ خیر سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرا پھر سوال بنتا ہے کہ بھئی آپ جناب صدیق اکبر سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اتنی الفت کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ اپنے نرم اور گرم بستروں کو چھوڑا ہے، آپ نے سردی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسجد کی اوپر کیوں آئے ہیں، مسجد کی طرف کیوں آئے ہیں؟ آپ کہیں گے جناب یہ تذکرہ ہی اس ذات کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ہی اس ہستی کا تذکرہ ہے جس ہستی نے نبی کی ذات کے لیے نہ سردی کو دیکھا ہے، نہ گرمی کو دیکھا ہے، نہ دھوپ کو دیکھا ہے، نہ بارش کو دیکھا ہے، نہ اس نے اپنی اولاد کو دیکھا ہے، نہ اس نے قبیلے کو دیکھا ہے، نہ اس نے اپنے خاندان کو دیکھا ہے، نہ اس نے اپنی برادری کو دیکھا ہے، اس نے نہ مال کو دیکھا ہے، نہ تجارت کو دیکھا ہے، نہ اس نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم جھک جا، ابراہیم فرما بردار ہو جا۔ حضرت ابراہیم فرما بردار ہو گئے، جھک گئے۔ میں نے سوال کیا کہ ربا فرما برداری کسے کہتے ہیں، جھکنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے تصوراتی خیالاتی انداز میں بتانے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا ہوگا اگر تو جھکنا دیکھنا چاہتا ہے، تابعداری دیکھنا چاہتا ہے، جاؤ مکہ میں جا کر کے دیکھ لے، صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ نبی نے کہا ابو بکر میں کلمے کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو۔ ابو بکر نے کہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ابو بکر میں قبیلے والوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں فرما برداری کرتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ دعوت دوں گا، یا رسول اللہ آگے حکم کیجیے۔ ابو بکر مجھے سواری چاہیے، یا رسول اللہ سواری حاضر ہے۔ ابو بکر میں نے ہجرت کر کے جانا ہے، مجھے ساتھی چاہیے، یا رسول اللہ ساتھ حاضر ہے۔ ابو بکر اللہ نے آپ کی بیٹی کا نکاح عرش پہ کر دیا ہے، آپ کی بیٹی چاہیے، یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، بیٹی بھی حاضر ہے، یا رسول اللہ اور عرض کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے مال چاہیے میدان جہاد کے لیے، میدان جنگ کے لیے، یا رسول اللہ حاضر ہے، یا رسول اللہ حاضر ہے۔ اپنے گھر میں جاتے ہیں، دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ ارے گھر میں کوئی مال رہ تو نہ گیا ہو۔ یہ ہوتی ہے تابعداری، یہ ہوتی ہے فرما برداری، اسے کہتے ہیں جھک جانا۔ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، آپ آرڈر کیجئے، اپنا مال بھی حاضر ہے، تجارت بھی حاضر ہے، گھر والے بھی حاضر ہیں، ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ اللہ نے بتلایا تابعداری دیکھنا چاہتے ہو صدیق کو دیکھ لو، تابعداری دیکھنا چاہتے ہو نبی کے اس جانثار کو دیکھ لو، وفاداری دیکھنا چاہتے ہو نبی کے اس پیارے کو دیکھ لو، نبی کے اس لاڈلے کو دیکھ لو۔ آپ کا بھی جواب یہی ہوگا، ہم اس لیے صدیق کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس صدیق نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، گرمی کو نہیں دیکھا ہے، اس نے دھوپ کو نہیں دیکھا ہے، بارش کو نہیں دیکھا ہے، مال کو نہیں دیکھا ہے، تجارت کو نہیں دیکھا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اپنے والد کو تھپڑ نہیں مارا ہے، کس کے لیے مارا ہے؟ اس نبی محترم کے لیے مارا ہے۔ لوگوں سے آپ نے لوگوں نے آپ سے تعلقات ختم نہیں کیے ہیں، جواب آتا ہے کیوں کیا ہے؟ اس نبی محترم کے لیے کیا ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے کہنے لگا ہوں اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے، وہ نبی جو نبیوں میں اعلیٰ، رسول دیا رسولوں میں اعلیٰ، پیغمبر دیا پیغمبروں میں اعلیٰ۔ اس سے بھی بڑھ کر کے کہنے لگا ہوں لا یفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں تفریق نہیں کرتے ہیں، ہم انبیاء پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ میں صدق کے دل سے کہتا ہوں آدم پر ایمان رکھتا ہوں، یونس پر ایمان رکھتا ہوں، نوح پر ایمان لاتا ہوں، حضرت یوسف پر ایمان لاتا ہوں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس آیت پر بھی ایمان لاتا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، آپ کا مقام آدم سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام نوح سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام ابراہیم سے اعلیٰ ہے، آپ
آپ کا مقام یونس سے اعلیٰ ہے، آپ کا مقام موسیٰ نے کلام کیا ہے لیکن اعلیٰ ہے، سارے نبیوں سے میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، اس سے بھی آگے بڑھنے لگا ہو۔ سارے انبیاء کو اللہ نے اصحاب دیے ہیں، حضرت آدم کو اصحاب دیے ہیں، حضرت نوح کو اصحاب دیے ہیں، حضرت شیش کو اصحاب دیے ہیں، لیکن سارے انبیاء کو جو اصحاب دیے ہیں ان اصحاب میں جو میرے نبی کو اللہ نے اصحاب دیے ہیں ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت آدم کے اصحاب کو مانتا ہو، دل سے مانتا ہو، ان کو نیک سمجھتا ہو، ان کو ولی سمجھتا ہو، ان کو جنتی روح سمجھتا ہو، لیکن میرے نبی کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کے صحابہ کی عظمت سب سے بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی آگے بڑھنے لگا ہو۔ سارے انبیاء کے اصحاب کو جمع کر لو، سارے انبیاء کے اصحاب کو اکٹھا کر لو اور میرے نبی کے اصحاب کو بھی اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کر لو۔ یہ میرا بھی عقیدہ ہے، آپ کا بھی عقیدہ ہے، سارے مل کر کے بھی صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کے اوپر بھی دلیل دیتا ہوں۔ صدیق امت کا فخر ہے، صدیق امت کا راز ہے، صدیق ہمارے سر کا تاج ہے۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ جناب کل قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا سما ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، آدم بنفسی نفسی، یونس بنفسی نفسی، حضرت آدم سے عیسیٰ تک نفسی نفسی کر رہے ہوں گے۔ ارے اس امت کو پیش کیا جائے کہ اللہ کے حضور پیش ہوں، حساب کتاب شروع کرنا ہے، امت کو پیش کیا جائے، یونس کی امت کو نہیں، یونس کی امت کو نہیں، یوسف کی امت کو جواب آتا ہے نہیں، حضرت ابراہیم کی امت کو جواب آتا ہے نہیں، حضرت آدم کی امت کو سب سے پہلے پیغمبر ہیں ان کو پیش کیا جائے، کہا جاتا ہے نہیں نہیں، اس امت کو پیش کیا جائے گا جو آئی تو بعد میں ہے، فضیلت کے اعتبار سے بلند ہے، فضیلت کے اعتبار سے اعلیٰ عرفہ مقدس اور مطہر ہے۔ اچھا کون سی امت ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اس کو پیش کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس امت کو اکٹھا پیش کیا جائے یا گروہ بنا کر کے پیش کیا جائے یا اس امت میں سے کسی ایک فرد کو پہلے پیش کیا جائے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آدم کے پاس جائیں گے، لوگ نوح کے پاس جائیں گے، لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے، لوگ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، ارے کس کو پیش کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی امت نے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت تو پیش ہوگی، لیکن اس امت میں سے یہ فخر، یہ ناز کس کو ہوگا؟ اس امت میں سے وہ کون سا فرد ہوگا جس پر میں بھی قیامت کے دن ناز کروں گا، آپ بھی ناز کریں گے، ساری کائنات کے انسان جس انسان پہ ناز کریں گے، ساری کائنات کے فرشتے جس انسان پہ ناز کریں گے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جناب صدیق اکبر کو پکڑ کے اللہ کے دربار میں لے جاؤں گا، یا باری تعالیٰ یہ وہ صدیق ہے، اس کو میں نے پیش کر دیا ہے، اللہ حساب کتاب نہیں لیں گے، لیکن میں اپنی تصوراتی اپنی خیالاتی انداز میں کہنے لگا ہوں۔ اللہ پوچھیں گے صدیق مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا؟ صدیق کا جواب ہوگا یا باری تعالیٰ میں نے جو مال کمایا ہے تیرے نبی پر لگایا ہے۔ صدیق تجھے جوانی دی کہاں گزاری ہے؟ یا باری تعالیٰ میں نے جوانی تیرے نبی کے قدموں میں گزاری ہے۔ اے صدیق ذرا بتانا تجھے میں نے عزت دی ہے، اس عزت کو کہاں پہ قربان کیا ہے؟ یا باری تعالیٰ میں نے نبی پر قربان کیا ہے، ارے کیسے قربان کیا ہے؟ ارے مکہ میں دیکھا نہیں صدیق کتنی عزت والا تھا، صدیق کتنی شرافت والا تھا، صدیق کا کتنا احترام تھا، لیکن نبی کی خاطر کیا ہوتا ہے لوگ اس کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ارے کوئی عزت والے کو مارتا ہے، کوئی شرافت والے کو مارتا ہے، ارے جو لوگوں کا مداوا کرنے والا ہو، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہو، اس کو کوئی مارتا ہے، لیکن صدیق اکبر فرماتے ہیں یا باری تعالیٰ مجھے تو نے عزت دی تھی، میرے نبی پر قربان کر دی، تو نے مجھے مال دیا تھا، میرے نبی پر قربان کر
کر دیا, تو نے مجھے اولاد دی تھی, نبی پر قربان کر دی, میری بیٹی کی پیشانی سے تیرے نبی کے لیے لہو بہا ہے. یا باری تعالیٰ مجھے تو نے جو بھی عطا کیا میں نے تیرے نبی پر قربان کر دیا. میں نے نہ سردی دیکھی ہے, نہ دھوپ دیکھی ہے, نہ بارش دیکھی ہے, میں نے کچھ نہیں دیکھا ہے. دیکھا ہے تو تیرے نبی کو دیکھا ہے, دیکھا ہے تو تیرے فرمان کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے ابراہیم کے اس فرمان کو جو تو نے آپ نے فرمایا تھا, جھک جا فرما بردار بن جا. میں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ جھکنا ہو, تابع داری کرنی ہو تو اس طریقے سے کی جاتی ہے جیسے صدیق نے اس طریقے سے اس طریقے سے کی جاتی ہے. یا باری تعالیٰ میں نے ہر چیز قربان کر دی, کوئی چیز بچا کر کے نہیں رکھی. اللہ کے رسول نے حکم کیا, ارے کون صدیق, آپ کو خواب آیا کہ میں نے چاند دیکھا. کیا دیکھا جی؟ چاند. میں نہ بولنا تو یہ بھی تھوڑے سے بول رہا. چاند دیکھا, مکہ میں آیا اور پھٹ گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور مکہ کے ہر گھر میں پہنچا. ہر گھر کے اندر چاند کے ٹکڑے پہنچے. ایک روایت کے مطابق وہ چاند کے ٹکڑے جمع ہوئے, فرمایا میری جوڑی میں آ گئے. میں نے جلدی سے جوڑی کو سمیٹ لیا. دوسری روایت کے مطابق کہ چاند پھر آیا, میری جوڑی میں آیا, میں نے اس کو سمیٹ لیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں بحیرہ راہب کے پاس گیا, جا کر کے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے, مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دو. اس راہب نے کہا کہاں سے آیا ہے؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں. کہا کون سے قبیلے سے تعلق ہے؟ کہا قریش سے تعلق ہے. کہا وہاں پر کون سی قریش کی کون سی شاخ سے تعلق ہے؟ کہا قریش کی بنو تمیم کی شاخ سے تعلق ہے. کہا کہ تجھے تعبیر تب بتاؤں گا جب اپنا کپڑا ہٹائے گا اور اپنے پیٹ کو مجھے دکھائے گا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ارے کپڑا ہٹانے کا کیا تعلق, کپڑا میں کیوں ہٹاؤں, اس کا تعبیر سے کیا تعلق ہے؟ اس راہب نے کہا کہ نہیں, تعبیر پوچھنا چاہتا ہے, تجھے کپڑا ہٹانا پڑے گا. اس زمانے میں بھی جب لوگ برہنہ نہایا کرتے تھے, لوگ اپنے جسم کو برہنہ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے, لوگ عار محسوس نہیں کرتے تھے, لیکن صدیق حیا والا تھا, با حیا تھا. کہا کہ میں کپڑا نہیں ہٹاؤں گا. وہ اس راہب نے کہا میرے پاس کیوں آیا ہے, اتنا سفر کر کے کیوں آیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنا ہے تیرے پاس تورات کا علم ہے, تیرے پاس انجیل کا علم ہے, تو بہت بڑا عالم ہے. میں اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا, تیرے علاوہ کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہے, اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. صدیق اکبر کو وہ راہب کہنے لگا اگر تو سمجھتا ہے تعبیر بتانے والا میں ہوں, میں بھی تجھے تعبیر بتاؤں گا. تجھے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹانا پڑے گا, تجھے مجھے اپنا پیٹ دکھانا پڑے گا. اور ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ارے یہ کیا ہوا, میں اپنا پیٹ کیوں تجھے دکھاؤں, اگر تجھے تعبیر بتانی ہے تو بتا, اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا کہ نہیں, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے تو خود کہہ رہا ہے کہ تورات کا عالم ہوں, انجیل کا عالم ہوں. میں نے جو تورات میں نشانیاں دیکھی ہے, میں نے انجیل میں جو نشانیاں دیکھی ہے, ایک نشانی باقی رہتی ہے, میں تیرا پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیٹ دکھایا ہے. اس نے فوراً پکار کر کے کہا ارے تجھے خوشخبری ہو, مکہ کے اندر ایک نبی آنے والا ہے, ایک رسول آنے والا ہے, تو اس کا پہلا صحابی ہوگا, تو اس پر پہلا ایمان لانے والا ہوگا. اس نے کہا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں نے تورات میں پڑھا ہے, میں نے انجیل میں پڑھا ہے, میں نے تیری شکل کو دیکھا ہے, تیری داڑھی کو دیکھا ہے, تیری وضاقتہ کو دیکھا ہے, تیرے کپڑوں کو دیکھا ہے. تو قریشی ہے, قریش بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ہے, تو مکہ سے تعلق رکھنے والا ہے. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک صدیق ہوگا جو نبی کا ساتھی ہوگا, جو نبی کا ہم سفر ہوگا, جو نبی کا ساتھی ہوگا, جو نبی کا جان نثار ہوگا, نبی کا وفادار ہوگا, نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا. اسی طرح آپ ملک شام کی طرف جاتے ہیں, وہاں پر بھی ایک راہب ملتا ہے, آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے, یہ تورات کا عالم ہے, یہ انجیل کا
معلوم ہے اس سے ملاقات کی جائے, اس سے ملاقات کر کے اس کی زیارت کر لی جائے. پہلے بھی لوگ علماء کے پاس جاتے تھے, ان کی زیارت کو ثواب سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علماء کی زیارت کرنی چاہیے, زیارت کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے, نیکی ملتی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت ملنے سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے اس راہب کو ملنے کے لیے گئے ہیں. اس راہب نے جب اس کو دیکھا حضرت صدیق اکبر کا اکرام کر رہے ہیں, ان کو پیار سے بٹھا رہے ہیں, ان کے لیے صوفے, ان کے لیے جناب چادریں لگائی جا رہی ہے. صدیق اکبر پوچھتے ہیں ارے میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا, میں تو آپ کو عزت دینا چاہتا تھا, میں آپ کا اکرام کرنا چاہتا تھا, میں تو آپ کو معزز سمجھ رہا تھا, آپ نے تو مجھے معزز سمجھ لیا, آپ نے مجھے عزت دینی شروع کر دی. کہا تو مکہ سے آیا ہے, تو مکہ سے آیا ہے, تیرا تعلق قریش سے ہے, ہاں میرا تعلق قریش سے ہے. کہا تو بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ہے, کہاں بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ہوں. کہا کہ پھر بس آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر کے مجھے ایک چیز دکھا دو. یہاں پر صدیق اکبر نے کہا ارے اس کا کیا تعلق ہے, میں اپنے پیٹ سے کپڑا کیوں ہٹاؤں. کپڑا ہٹا کر کے دکھایا, پیٹ پہ دل کا نشان ہے. اس راہب نے کہا کہ خوشخبری ہے تیرے لیے, ان قریب ایک نبی آنے والا ہے مکہ میں, ایک رسول آنے والا ہے, جس رسول کے ہاتھ میں تو سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے گا, سب سے پہلے کلمہ لے کر کے آئے گا. میں تو ان قریب تیرے پاس جانے والا تھا, میں تو ان قریب سفر کر کے تیری طرف جانے والا تھا. اللہ نے تجھے میرے پاس بھیج دیا. کہا کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ لینا, اس نبی کے ساتھ ہو جانا, اس نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا, اس نبی پر مال قربان کر دینا, اپنی تجارت قربان کر دینا. جناب صدیق اکبر ادھر مکہ میں پہنچتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر لیا ہے. محمد بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں, محمد بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں, محمد بن عبداللہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. جناب صدیق اکبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, کہتے کہ کیا معاملہ ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہو, آپ کہتے ہیں اللہ کا پیغمبر ہو, میں مانتا ہوں آپ بہت امین ہیں, میں مانتا ہوں آپ بہت صادق ہیں, میں مانتا ہوں آپ بہت نیک ہیں, میں مانتا ہوں آپ بہت نیک دل ہیں, لیکن یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق یہ کیا بات کر رہا ہے, کیسی بات کر رہا ہے. میں تجھے بتاؤں ابھی تو ان کے شام سے ہو کر کے آیا ہے, وہاں پر تیرے سے راہب سے ملاقات ہوئی ہے, راہب نے تجھے بتایا نہیں, راہب نے تجھے سمجھایا نہیں. وہ راہب جس نے تجھے اشعار سنائے تھے میری شان میں, وہ راہب جس نے تجھے تیری صدیقیت کا بتایا تھا, تیرے اسلام لانے کا بتایا تھا. صدیق اکبر فوراً جھوٹ پڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چل گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ جو میرے پاس وحی لے کر کے آتا ہے, وہ فرشتہ جو آدم کے پاس آتا ہے, وہ فرشتہ جو نوح کے پاس آیا, وہ فرشتہ جو ابراہیم کے پاس آیا, وہ فرشتہ جو یونس کے پاس آیا, وہ فرشتہ میرے پاس بھی آتا ہے. اس نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صدیق ملک کے شام میں ہے, وہاں پر راہب سے ملاقات ہو رہی ہے, اور راہب اس کو یہ بتا رہا ہے. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. میں فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے, اسلام میں داخل ہو گیا ہوں, میرا کام کیا ہے مجھے بھی بتا دو, آپ بھی سن لو آپ کا کام کیا ہے. صدیق اکبر کا کام کیا تھا, نبی کا کام کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, تو بھی اللہ کی طرف بلا. میں اپنے قبیلے والوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, تو بھی ان کو اللہ کی طرف بلا. میں ان کو اللہ سے ڈراتا ہوں, تو بھی اللہ سے ڈرا. میں ان کو جنت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, تو بھی ان کو جنت کے لے جانے کی کوشش کر. میں ان کو جہنم سے بچانے کی تدبیریں کرتا ہوں, میں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں, تو بھی ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر. آؤ میرے دوستو آج سے یہ دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دین کی وساطت سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر محبت ہے, صدیق اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جھک گئے تھے, فرما برداری میں آ گئے تھے. ہم بھی جناب نبی
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مانا علیہ و صحابی، کسی کے ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. کسی صحابی کو آئیڈیل بنا لو، کسی صحابی کو اپنا نمونہ بنا لو، کسی صحابی کے اسوہ حسنہ پر عمل کر لو، نبی کی سیرت پر اسوہ حسنہ پر نمونہ بنا لو. یہ جن لوگوں کے بیچ ہم بھاگتے ہیں، جن لوگوں کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، جن لوگوں کی تصویروں کو، جن لوگوں کے گانوں کو ہم اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ نہ ہمارے آئیڈیل ہے، نہ ہمارے لیے نمونہ ہے، نہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے. ہمارے لیے فخر ہے تو صدیق اکبر ہے، ہمارے لیے فخر ہے تو عمر فاروق ہے، ہمارے لیے فخر ہے تو جناب عثمان ہے، ہمارے لیے فخر ہے تو علی مرتضیٰ ہے، ہمارے لیے فخر ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے. ہمارے لیے فخر یہ لوگ ہیں جن لوگوں کو ہم، آخری بات ہے بالکل آخری، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ابھی یہ جتنی یہ سنیک چل رہی ہے، ٹک ٹاک چل رہی ہے، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بیان جو ہوتے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے ہوتے ہیں، بڑوں کو یہ ساری باتوں کا پتا ہوتا ہے. جتنا میں نے بیان کیا یہ بڑوں سے پوچھ لو، صاحب آتا ہی پتا ہے، جنہوں نے واقعات سنے ہو. یہ بیان حقیقت ہے، بڑوں کو تو آتے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیانات اگلی جنریشن کے لیے ہوتے ہیں، اگلی جنریشن کو بتانا ہوتا ہے. تو میں ابھی پرسوں چوتھ بتا رہا تھا کہ یہ جو ٹک ٹاک اور سنیک ہے، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں، یقین مانے مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہ لبا بلوائے یا کوئی بڑی بات نہ ہو جائے، تقریباً 100 میں سے 95% لوگ، یہ یوں کہہ دو کہ 100% وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ان کی سنیپ چیک کر لو، ان کی ٹک ٹاک چیک کر لو، اللہ کی قسم ذرا یہ چلتے بھی ہیں تو ساتھ گانا، ذرا یہ کنگھی کر رہے ہیں گانا، یہ جناب کھانا کھا رہے ہیں گانا، پارٹی کر رہے ہیں گانا. یار آپ کو نعت نہیں ملتی کہ صدیق اکبر کا نغمہ نہیں آپ کو ملتا کہ آپ کے نبی کی نعت کی ویلیو ختم ہو گئی؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کسی کا بھی چیک کر لو، اللہ کی قسم 100 میں سے 95% لوگ گانا لگاتے ہیں، کوئی نعت نہیں لگاتا. کیا ہم اور آپ اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اب چیک کر دیں، 100 میں سے 95% لوگ گانا لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. تو اس کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے اگر واقعی ہم نبی سے محبت کریں. یار دیکھو نعت کے اندر بھی مزہ ہے، آپ مطلب نیو جنریشن کی سمجھ یار گانے بڑا مزہ آتا ہے، اور ساؤنڈ کے حساب نال اللہ معاف کرے جڑا ٹھمکے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے حساب سے ہمیں فالوور زیادہ ملیں گے، ہماری ویڈیو وائرل ہوگی. حقیقت بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت میں مزہ ہے، آپ کے قرآن میں جو مزہ ہے، وہ کسی اور چیز میں مزہ ہے نہیں. ہمارا اللہ کہہ رہے یار اگر اللہ کی بات واقعی سچی ہے، سچی ہے بٹوں کے تو ہے یہ نوجوان جو بیٹھے ان سے مخاطب ہوں، ہاں جی سچی ہے. آج سے یہ عہد کر لیں کہ اپنی جو سنیک ہے، اپنی ٹک ٹاک جو آپ نے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر یار آپ نے ویڈیو بنانی ہی ہے تو آپ نعت لگا لیں، آپ کوئی تلاوت لگا لیں، اس کے اندر یہ گانے نہ لگائیں. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا فرما لیں، دعا کے بعد جو ہے کھانا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن